بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں جشن عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت پر بات ہوگی۔ اس بارے میں سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت یہ عین ایمان ہے۔ آپ علیہ السلام کی ولادت سے لے کر وفات تک آپ کی زندگی کے کسی بھی مرحلے کا ذکر کرنا، آپ کے بچپن کا، لڑکپن کا، جوانی کا اور بڑھاپے کا ذکر کرنا، یہ بہت بڑی سعادت اور اجر کی بات ہے۔ اور اہل ایمان کو چاہیے بھی کہ آپ علیہ السلام کی زندگی کے حالات معلوم کر کے اپنی عملی زندگی میں اس کو لانے کی کوشش کریں۔ اصل جو اختلاف ہے وہ اس بات میں ہے کہ 12 ربیع الاول کے دن کو متعین کر کے اس میں میلاد منانا اور محفل منعقد کرنا اور جلسے جلوس کا خاص اس دن کو مقرر کر کے فقراء مساکین کو کھانے کھلانا، یہ ایسے معاملات ہیں جو جن کا دین اسلام میں حکم دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین نے جشن عید میلاد النبی بنایا ہے کہ نہیں بنایا ہے؟ تو اس بارے میں عرض یہ ہے، نہ تو دین اسلام میں اس کا حکم دیا گیا ہے اور نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین نے یہ بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا اور امت میں اس دن کو نہ بنائے جانے کی بہت واضح دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت میں اختلاف ہے۔ اگر یہ دن بنایا جاتا ہوتا تو پھر تاریخ ولادت میں اختلاف ہی نہ ہوتا۔ چنانچہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تہذیب اسماء واللغات میں آپ کی ولادت سے متعلق 4 قول لکھے ہیں۔ 2 ربیع الاول کا قول لکھا ہے، 8 ربیع الاول کا قول لکھا ہے، 10 کا لکھا ہے، 12 کا لکھا ہے۔ اسی طرح علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں 17 اور 22 کا قول بھی لکھا ہے۔ تو اب اس بارے میں مختلف اقوال آگے ہیں۔ چنانچہ علامہ حفظ الرحمان صاحب نے قصص القرآن میں اور اسی طرح مصری حیت دان محمود پاشا نے 9 ربیع الاول کے قول کو ترجیح دی ہے کہ 9 ربیع الاول کا قول یہ آپ علیہ السلام کی ولادت اور پیدائش کا دن ہے۔ سیرت مصطفیٰ میں علامہ ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مشہور قول جو ہے وہ 12 ربیع الاول کا ہے، لیکن جمہور محدثین اور مورخین نے 8 ربیع الاول کے قول کو ترجیح دی ہے کہ آپ کی ولادت 8 کو ہوئی ہے۔ اور خود میلاد منانے والوں کے جو بڑے ہیں احمد رضا خان صاحب، انہوں نے بھی فتاوی رضویہ میں 8 ربیع الاول کے قول کو آپ علیہ السلام کی ولادت کا دن قرار دیا ہے۔ اس تفصیل سے بات معلوم ہوئی کہ آپ کی پیدائش کے دن میں اختلاف ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر یہ دن بنایا جاتا ہوتا تو اس میں اختلاف ہونے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ آپ علیہ السلام اپنی پیدائش کے دن جو کہ پیر کا دن تھا اس میں آپ روزہ رکھا کرتے تھے، اور آپ سے پوچھا گیا اس دن کے روزے کے متعلق تو آپ نے فرمایا کہ ولدت فیہ، کہ اس دن میں میری پیدائش ہوئی، تو اس دن میں روزہ رکھا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں اس دن میں جشن بنایا جائے، جشن اور روزہ یہ دونوں باتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ تو معلوم ہوا کہ اس دن کوئی جشن نہیں بنایا جاتا تھا۔ اور پھر اس پر اب اضافہ یہ ہے کہ اس دن کو جشن عید میلاد النبی کہا جاتا ہے، یعنی عید کا لفظ اس کے لیے بولا جاتا ہے۔ حالانکہ ہر عام و خاص، ہر پڑھا لکھا ان پڑھ یہ بات سمجھتا ہے کہ اسلام کی عیدیں 2 ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور دونوں ایسی عیدیں ہیں جن کا ذکر کتابوں میں ملتا ہے۔ محدثین نے مستقل ان کے لیے ابواب قائم کیے ہیں، فقہاء نے ابواب قائم کیے، لیکن یہ ایک ایسی عید ہے جس کا ذکر کتابوں میں نہیں ملتا، جس کے لیے کوئی ابواب قائم نہیں کیے گئے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بات کی ایجاد ہے، تو لہٰذا جشن عید میلاد النبی بنانا یہ خالص بدعت ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کسی سے بھی ثابت نہیں۔ اور اس پر بدعت کی تعریف صادق آتی ہے کہ بدعت ہر اس عمل کو کہا جاتا ہے جس کا داعیہ، جس کا محرک اور سبب پایا جا رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کام نہیں کیا گیا، پھر بعد کے زمانے میں اس کو ایجاد کر لیا گیا ہے، دین کا حصہ بنا لیا گیا ہے، اور نہ کرنے والوں پر تنقید کی جاتی ہے، تو ایسا کام بدعت ہوتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ عمل کب سے شروع ہوا ہے۔ چنانچہ علامہ احمد بن محمد مصری مالکی نے اپنی کتاب القول المعتمد میں لکھا ہے کہ یہ اس عمل کا آغاز سن 604 ہجری میں ہوا ہے، کہ ایک مصرف قسم کا بادشاہ مظفر الدین کوکری اس نے اس کو شروع کیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ 6 صدیوں بعد ایک عمل شروع ہو رہا ہے، وہ کیسے عمل و سنت ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ عمل بدعت ہے۔ اور پھر اس جشن عید میلاد النبی کے درست نہ ہونے کی وجہ صرف اس کا بدعت ہونا نہیں ہے،
بلکہ اس میں اور بہت ساری خرافات پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے اہل علم نے، علماء نے، اصحاب فتاوی نے جشن عید میلاد النبی بنانے سے منع فرمایا ہے۔ اب وہ خرابیاں کون کون سی ہیں؟ مثلا اس دن میں جلسے جلوس کیے جاتے ہیں، روڈیں بلاک کر دی جاتی ہیں جس سے مسافروں کو تکلیف ہوتی ہے، راہگیروں کو تکلیف ہوتی ہے، اور ایسے ہی مریضوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور پھر لاؤڈ سپیکر کا ضرورت سے زیادہ استعمال کر کے لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے، بجلی کا غیر قانونی استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مجلس میں قیام کیا جاتا ہے کہ بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں تو آپ علیہ السلام کے احترام میں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ساری باتیں ایسی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بعض جگہ خواتین بھی شرکت کرتی ہیں، بے پردگی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نعتیں جو پڑھی جاتی ہیں تو اس کے ساتھ ساز بجتے ہیں۔ یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو دین اسلام کے بالکل خلاف ہیں، اور یہ ساری باتیں نبی علیہ السلام کے عشق اور محبت کے نام پر کی جا رہی ہیں۔ اب انہی خرابیوں کو محسوس کرتے ہوئے میلاد منانے والوں کے بڑوں کو بھی یہ خرابیاں نظر آئی۔ چنانچہ میلاد منانے والوں کی شیخ الحدیث غلام رسول سعیدی صاحب نے بھی اپنی شرح مسلم میں لکھا ہے، بعض شہروں میں میلاد کے جلوس کا تقدس جو ہے پامال کر دیا گیا ہے کہ تنگ راستوں سے جلوس کو گزارا جاتا ہے، اور مکانوں کی کھڑکیوں سے اور بالکونیوں سے نوجوان لڑکیاں اور ایسے ہی خواتین جلوس کے شرکاء پر پھول وغیرہ پھینکتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نوجوان لڑکے فحش حرکتیں کرتے ہیں، اور بعض گاڑیوں میں موسیقی چلائی جاتی ہے، نوجوان اس کے دنوں پر ناچتے ہیں، اور نماز کے اوقات میں بھی یہ جلوس چل رہا ہوتا ہے اور نماز پڑھنے کا اہتمام نہیں کیا جاتا ہے۔ تو یہ باتیں انہوں نے بھی محسوس کی ہیں۔ اب جب ایک عمل میں اتنی خرابیاں شامل ہیں تو آخر کیسے اس کو درست کہا جا سکتا ہے؟ جشن عید میلاد النبی بنانا یہ خالص بدعت ہے، اور دین اسلام میں ایسے کسی عمل کی اجازت نہیں ہے۔ اب وہ لوگ جو بنا رہے ہیں تو وہ اس عمل کو جائز قرار دینے کے لیے قرآنی آیات کا سہارا لیتے ہیں، کچھ واقعات کا سہارا لیتے ہیں۔ اس بارے میں بھی مختصر سمجھ لینا چاہیے۔ مثلا بعض یہ آیت پیش کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ اس آیت میں حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر انسان کو خوش ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ آپ علیہ السلام کا امت کو مل جانا یہ اللہ کا خصوصی فضل، اللہ کی خصوصی رحمت، تو اس پر خوشی بنانا یہ کیسے بدعت ہو سکتا ہے، یہ کیسے ناجائز ہو سکتا ہے؟ یا بعض ایک دوسری آیت پیش کرتے ہیں جس میں عیسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر ہے، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے مطالبے پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، اللہ آسمان سے ہمارے لیے خیوان اتار جو ہمارے لیے خوشی کا اور عید کا ذریعہ بن جائے ہمارے پچھلوں اور اگلوں کے لیے۔ تو اب خیوان کا اترنا یہ نعمت خداوندی ہے، تو نعمت خداوندی کے دن کو عید قرار دیا گیا ہے، تو آپ علیہ السلام کا ملنا یہ بھی نعمت ہے، لہذا اس دن کو اگر عید بنایا جاتا ہے تو کیسے غلط ہو گیا ہے؟ عرض یہ ہے کہ یہ جو آیات پیش کی گئی ہیں یا اور دیگر جو اس بارے میں پیش کی جاتی ہے، سب کا اصولی جواب ایک سمجھ لینا چاہیے جو عوام کے لیے سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، جس میں زیادہ علمی بحث بھی نہیں ہے اور آسان بھی ہے سمجھنا۔ وہ یہ ہے کہ اگر ان آیات کے ان واقعات سے جشن عید میلاد النبی ثابت ہوتا تھا اور جشن عید میلاد النبی کا حکم اترتا تھا، تو ظاہر ہے کہ قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے اور آپ سے براہ راست قرآن کریم کو صحابہ نے سنا ہے، تو ان کو ان آیات سے جشن عید میلاد النبی کا حکم نہیں سمجھ میں آیا۔ 14 صدیاں گزرنے کے بعد آج ان کو سمجھ میں آ گیا ہے۔ تو اگر ان آیات سے ثابت ہوتا تھا تو ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ، تابعین، تبع تابعین نے کیوں نہیں بنایا ہے؟ معلوم ہوا کہ ان سے ثابت ہوتا ہی نہیں ہے، تبھی تو انہوں نے بنایا نہیں ہے، لہٰذا اب اپنے پاس سے قرآن کریم کی تحریف معنوی کر کے اپنی آخرت کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ تو جب یہ حکم ثابت نہیں ہے تو لہٰذا وہ کام کرنے چاہیے جو آپ علیہ السلام سے ثابت ہو۔ بعض لوگ یہاں یہ مغالطہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو منع کرتے ہیں، لیکن ان کے بڑے جو ہے علماء دیوبند کے بڑے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ایسے ہی حاجی عابد حسین صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے معتمیم اول تھے، تو انہوں نے اس کی اجازت دی ہے۔ اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ جب یہ عمل شروع ہوا تھا تو تب ایک بالکل سادہ سی صورت تھی کہ جلسہ منعقد ہوتا تھا، آپ علیہ السلام کے فضائل مناقب اور آپ کی سیرت کو بیان کیا جاتا تھا۔ ان حضرات نے اس بات کو سوچ کر اجازت دی تھی کہ یہ باتیں سن کر امت کو کچھ فائدہ ہو جائے گا، لیکن بعد میں پھر مخصوص دن اپنے پاس سے دن خاص کر لیے گئے اور بہت ساری خرافات اس میں داخل کر دی گئی ہیں، تو ظاہر ہے ان باتوں کی انہوں نے اجازت نہیں دی۔ انہوں نے ایک
دین متعین کیے بغیر خرافات سے پاک اگر محض نبی علیہ السلام کی سیرت کا جلسہ کر لیا جائے جس میں سیرت بیان کر لی جائے، اس چیز کی اجازت دی تھی۔ جو ابھی چل رہا ہے اس کی تو قطعاً کوئی اجازت نہیں دی۔ بعض لوگ یہاں یہ مغالطہ دینے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور جی ہم جلسہ منعقد کرتے ہیں، ہم میلاد کرتے ہیں، جشن مناتے ہیں، تو آپ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، آپ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں، اور یہ جو ہے ہم کو آپ علیہ السلام کے ذکر اور تذکرے سے روکتے ہیں۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر اور تذکرے سے منع نہیں کرتا۔ ابھی شروع میں عرض کیا گیا ہے کہ کسی بھی دن، کسی بھی تاریخ میں آپ علیہ السلام کی سیرت کے کسی بھی حصے کو، زندگی کے کسی بھی حصے کو بیان کرنا، یہ باعث رحمت، باعث برکت بات۔ یہ تو اختلافی بات تھی ہی نہیں۔ اختلافی بات یہ ہے کہ دن مقرر کر کے اور اس میں اپنی طرف سے یہ جو قیودات لگائی گئی ہیں اور بہت ساری چیزیں اپنی طرف سے شامل کر لی گئی ہیں، دین کا ایک لازم درجے کا حکم بنا لیا گیا ہے۔ اصل محل نزاع یہ ہے، ذکر سے کسی نے نہیں روکا ہے، لہٰذا یہ محض ایک غلط فہمی پیدا کی جا رہی ہے، لوگوں کو اس بارے میں غلط گائیڈ کیا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب منع کیا جاتا ہے تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی حرج کیا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ حرج، اس سے زیادہ آپ کو کیا چاہیے کہ اگر یہ دین کا حصہ ہے تو کیسا دین کا حکم ہے، یہ دین کا کیسا مسئلہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر عمل نہیں کیا، صحابہ نے عمل نہیں کیا ہے۔ اور پھر خاص طور پر اس بات کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اگر اس مہینے میں، ربیع اول کے مہینے میں آپ کی پیدائش کی وجہ سے جشن عید میلاد النبی بنایا جاتا ہے، تو یہ بات بھی تو سامنے رکھنی چاہیے کہ اسی مہینے میں، ربیع اول کے مہینے میں، پیر کے دن آپ علیہ السلام کی وفات بھی ہے۔ اگر پیدائش کی وجہ سے خوشی بنانا ضروری ہے، اس مہینے میں وفات بھی ہے، تو کیا آپ علیہ السلام کے وفات کے مہینے میں جشن بنایا جا سکتا ہے؟ یہ بات اہل ایمان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اسی مہینے میں آپ کا انتقال ہے، تو آپ کے انتقال کا حادثہ اور سانحہ یاد رکھتے ہوئے کس طریقے سے انسان جشن بنا سکتا ہے۔ دعا ہے جو کچھ کہا سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں گزارش یہ ہے کہ مزید اس طرح کی دینی اور اصلاحی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل تعلیم اسلام میڈیا کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔